قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ گائز میں یہ قرآن پڑھ رہا تھا تو آج ایک آیت آئی، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ شاید آپ کو پتہ ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا کہ نمرود کے ٹائم پہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ لگائی، اور آگ بھی ایسی ویسی نہیں تھی، اسی میں ہی لکھا ہے قرآن میں کہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ اڑ کے جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ اتنی خطرناک آگ تھی، وہ کئی دن تک جلی، مہینوں تک تو اس کو بھڑکائی گئی کہ اس کے قریب بھی اگر بولتے نا 10 میٹر بھی قریب جائے تو آدمی جل جائے۔ سوچو، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے دوست تھے، بولتے نا، تو ان کو ڈالنے کے لیے اب آگ جل گئی، اب ڈالے کیسے؟ تو بھائی لوگوں نے رائے دی کیسے ڈالے کیسے، تو وہ ہوتا نا گلیل جیسا، تو بہت بڑا گلیل جیسا ایک جگہ لکھا کہ توپ میں رکھ کے ان کو پھینکا گیا آگ میں۔ اب سوچو اتنی خطرناک آگ اگر انسان کو ڈال دے تو کتنی دیر میں اس کا بھونا بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بولتے نا نبی تھے، دوست تھے، تو جب آگ کو ڈالا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آگ سے دیکھو، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، یہ سمجھ لو، آگ ہو، ہوا ہو، پانی ہو، گولی ہو، بم ہو، چاقو ہو، جتنی بھی چیزیں، شیر، چیتا، ہاتھی واتی، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ آگ جلانے میں، چھری کاٹنے میں، پانی ڈبانے میں، جیسے یونس علیہ السلام کو پانی نے نہیں ڈبایا، مچھلی نے نہیں کھایا، نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں، تو اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ قلنا، یعنی اللہ کا حکم ہے، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ یا نار کونی، آگ کو کہتے ہیں کہ اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ سلامتی کا مراد علماء کہتے ہیں کہ نہ زیادہ ٹھنڈی بھی ہو تاکہ ٹھنڈ لگے، اور نہ زیادہ گرم کہ گرمی لگے۔ لکھا ہے کہ 40 دن وہ رہے آگ میں، اللہ اکبر، یعنی ایک چلہ کاٹا ہے انہوں نے آگ میں۔ اس کو آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، کہ فرشتوں نے جب کہا کہ بھائی کہو تو آگ کو اڑا دے، میں پانی برسا دے، کہا بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو بس میرا اللہ کافی ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابراہیم السلام کا جملہ تھا۔ تو سوچو 40 دن، اور علماء نے تفسیر لکھا ہے قرآن کی، تفسیر ابن کثیر میں، کہ اللہ نے ان کو پھل فروٹ بھی کھلائے۔ سوچو، تو یہ ہے اللہ نے جب بچانے پہ آئے تو یار، اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا شکر ہے، 2 رکعت شکرانہ ادا کیا کریں ہم نفل پڑھ کے، یہ چیز ہے۔ پھر بعد میں یہ وغیرہ معاملہ جب ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا ابراہیم سے کہ بھائی کیسے دن گزرے؟ کہا ابراہیم السلام کا جملہ ہے کہ بھائی پوری زندگی میں میرے سب سے اچھے دن وہ آگ کے ہی گزرے ہیں۔ یہ رب ہے میرا یار، یہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے۔ آج ہم اس سے دور ہو گئے تو اللہ نے ہمیں بھلا دیا۔ دیکھو ظاہر بات ہے، جب ہم بولتے نا کسی سے، آج کی بھاشا میں بولتے نا بھائی اگر کسی کے ٹچ میں نہیں ہے تو وہ بھی ہمیں بھول جاتا ہے، تو ہم اللہ کے ٹچ میں ہی نہیں ہیں تو اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا، نعوذ باللہ۔ آج جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو ہم ٹچ میں رہیں گے تو بولتے نا کہ بھائی بڑے صاحب یا بڑے منتری ہمارا دھیان رکھتے ہیں، میں ان کے ٹچ میں ہوں، تو یار پورے کائنات کا بادشاہ اگر ہم اس کے ٹچ میں رہیں گے، اس کے حکم پورا کرتے رہیں گے تو اللہ اکبر، پھر اللہ جب دینے پہ آئے گا تو بھائی کوئی نہیں روک سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ اس پہ مجھے یہ کہنا تھا، 17ویں پارے میں ہے یہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی بھائی نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، اور دوسرا رمضان کے روزے چلیں۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں مانگے، خوب 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 جتنا ہو سکے مانگو، اللہ سے مانگے، مسئلے حل کرائے ہم نے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ سارے کائنات کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندو مسلم سکھ عیسائی، اے اللہ سارے انسان تیرے نبی کی امتی ہیں، سب کی حفاظت فرما، سارے مرد عورتوں کی حفاظت فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو قرضے میں ہیں ان کے قرضے کو اتار دے۔ اے اللہ سارے انسانیت کی مدد فرما، اے اللہ سارے انسانیت کی مدد فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ مسجد مقادم مدارس کو آباد فرما، اے اللہ راہل گاندھی کی مدد فرما، اے اللہ اکھلیش یادو کی مدد فرما، اویسی صاحب کے پورے پریوار، فیملی، خاندان، رشتہ دار کی حفاظت فرما، اے اللہ راگھو چڈھا کی مدد فرما، اے اللہ ان کی جان مال ایمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے دوستوں کی مدد فرما، میری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، آمین جزا اللہ محمد۔